آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ ترکی 2023 میں آزاد ہوگا، وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا اور معاشی ترقی ہوگی۔ یہاں حیران کن بات تو یہ ہے کہ ترکی تو ویسے بھی آزاد اور بااثر مسلم ملک ہے اور معاشی طور پر مضبوط ہے، تو پھر یہ سوال کیسا؟ تو اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا کے بااثر ممالک میں ترکی کو سب سے الگ اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے دنیا کے بڑے حصے پہ حکمرانی کی اور اپنے زور بازو سے لازوال فتوحات حاصل کی۔ آپ گزشتہ کچھ عرصے سے ارطغرل غازی اور عثمان ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں ڈراموں پہلے ارطغرل اور پھر ان کے بیٹے عثمان کی فتوحات دیکھ کے مسلمانوں کا خون ایک بار پھر جوش مارتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ یہ دونوں ڈرامے حقیقی کہانیوں پر مبنی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جدید ٹیکنالوجی اور نئے نئے ایجادات پہ فلمیں بنا رہی ہے، تو ایسے میں ترکی کو کئی سو سال بعد ارطغرل غازی اور عثمان ڈرامہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ترکی دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ 2023 میں ترکی آزادی حاصل کر لے گا، تو پہلے اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ آج جدید دور میں ترکی کو اقوام عالم میں ایک نمایاں اور اہم مقام حاصل ہے۔ ایٹمی قوت نہ ہونے کے باوجود ترکی دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ 2023 میں ترکی کس سے آزادی لے گا اور اس قبضے کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1517 سے لے کے 1924 تک خلافت عثمانیہ کے دور میں تین بر اعظم یعنی جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پہ سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان نے مسلمانوں کو شاندار اور ناقابل یقین فتوحات دلا کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، جس کے بعد 600 سال سے زائد عرصے تک تین بر اعظموں پہ سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی رہی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 6 صدیوں تک دنیا پہ راج کرنے والی قوم خود محکوم کیسے ہو گئی؟ آج کا ترکی کیسے 2023 میں ترقی کرے گا، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جانا ہوگا، جب 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک امن معاہدے کے نام پہ جنگ عظیم اول کے فاتح اتحادیوں اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں۔ قبرص، عراق اور شام پہ ترکی کا دعویٰ ختم کر کے سرحدوں کا تعین کیا گیا اور اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پہ تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں بر اعظم میں موجود خلافت کے اثاثوں املاک سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان ختم ہونے کی کوئی طے شدہ تاریخ سامنے نہیں آئی، لیکن بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کوئی بھی معاہدہ 99 سال سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لوزان میں ہونے والا معاہدہ بھی اگر دیکھا جائے تو 100 سال پہ محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ دوستو، ایسا وقت بھی آیا کہ ترکی میں اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس شرمناک معاہدے میں ترکی کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے اپنی زمین سے تیل نہ نکالنے کا بھی پابند کیا گیا۔ مغرب کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ آبنائے باسفورس کو مفت عالمی گزرگاہ قرار دے دیا گیا، جس کی ٹیکس سے ترکی کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ آبنائے باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس راستے سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوزان معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آبنائے باسفورس کی طرز کی ایک آبی گزرگاہ سوئس کینال کے نام سے مشہور ہے، جہاں سے جو بحر روم کو بحر قلزم سے ملاتی ہے۔ اس نہر پہ قبضے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل مصر سے جنگ بھی کر چکے ہیں اور آج یہ کینال یومیہ 15 ملین امریکی ڈالر ٹیکس جمع کرتی ہے۔ ترکی نے 100 سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل کیا، لیکن 2023 میں معاہدے سے نکلنے کے بعد ترکی اپنی سرزمین سے تیل اور دیگر معدنیات نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے اور آبنائے باسفورس پر ٹیکس لگا کے اپنی معیشت کو مضبوط بھی بنا سکتا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان بھی 2023 کو اپنی قوم کے لیے بہت اہم قرار دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ترکی آنے والے سال میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو پائے گا۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔